زندگی کا یہ نیا موڑ یوں ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وادان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والا سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آگے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ او نو، آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو ہے، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتا دیکھا آفاق جلدی سے بولا، پرامس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرامس تو ٹھیک ہے، مگر منال کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وادان پا پڑی تھی۔ آفاق کی ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، جا کر دادی سے کہو وادان چاچو آئے ہیں۔ یہ وادان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں میں ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وادان بھی اس طرف دیکھنے لگا، یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اسے سے دگنی ہونی چاہیے، وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے جانا یار، آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وادان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا، دادی دادی، وادان چاچو آ گئے۔ اسے بیچ کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر بچے کی انگلی پکڑ کر وادان سے بولا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیے۔ اور وہ بچے کو اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ اسپیکر نے کام دکھا دیا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے تمتمائے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھی، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وادان سر جھکائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سامن بادوگتا ان کی آنکھیں برس رہی تھی، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امنڈ آئی۔ ماں واری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بتحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کروا دی تھی۔ بچپن میں جب کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لی۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کامتی آواز پر ان کی طرف مڑی اور وادان ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وادان انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہی پھر کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آفاق آگے آیا، آپ کی طبیعت ٹھیک؟ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی کہ انکل؟ آئیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلیے بھابھی صاحب کو اندر لے جائیے، اس نے گمسم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو، آئیے امی ابو آپ بھی چلیے۔ پھر وہ وادان کے بازو پر ہی ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے تو دروازے پر نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کر لانچ کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وادان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساکت نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھی۔ آفاق الگ وادان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والے کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی، یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وادان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے، کچھ بولیے امی اور ابو آپ بھی، ذرا صاحبزادی کے کان تو کھینچیے، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔
مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وعدہ مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وادان عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ؟ مصطفیٰ کو اس کا لہجہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وادان، تم نے پہلے بہت دکھ دیے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کروانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بائی کے آنے کا سن کر اٹھ کے آگے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ پر مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ مزمل دیکھو تو ذرا کون آیا ہے؟ مصطفیٰ اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وادان کو دیکھ کر جوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وادان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سخت آواز میں بولا، اٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا اور تم اسے جانے کو کہہ رہی ہو؟ عائشہ بے چارگی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال پر گھبرا گیا تھا۔ مزمل دارا یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بڑھ کے، بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا، آپ سے پوچھ کر گیا تھا۔ سکون سے بیٹھے وادان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ کل پھر اٹھ کر نکل پڑے؟ مجھے کیا اسے ڈھونڈنے کے سوا کوئی کام نہیں؟ جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آگے۔ کوئی مذاق ہے؟ دل اس کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وادان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ آفاق نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھی، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پہ کیوں چوٹے مزمل بھائی، ابھی توڑ دے، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ اس کا بھروسہ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وادان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے تھے اور نیکا سب کو اسکواش سرو کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر آ کے صوفے پر آگے ہوتے ہوئے بتانے لگا، آپ کو پتہ تو ہے میں لاہور گیا ہوا تو وہاں ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کراس واقعہ گاؤں جنگ والی میں اپنے ہی گاؤں کے بار سوخشس کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تیاری آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو گاؤں آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، اور 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے وادان ملے۔ پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے پاک خود وادان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں اور وہ ایک خاص پیشانی مسجد سے سوچ میں ڈوب گیا۔ وادان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا، آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وادان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلیے بیٹا، اب ہم یہی رہیں گے۔ وادان نے پیار سے سمجھایا پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں، مولوی صاحب کے پاس چلے۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسوڑتا بچہ وادان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس طرح متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وادان سے گویا ہوئے۔ وادان ان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں، اور سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو اس سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا، اس کی فرمائش پر وہ بولے، تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اسے سوال کی چلاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزیسا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اس سے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے،
بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے؟ اس کی سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں، عائشہ بےتاب ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں، یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے جایا کریں گے۔ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا۔ ہاں روز، زوال اور منال کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں کو بولا، زوال، منال، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وادان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باہر آ گئے۔ مزمل اور نکا ان کا آپس میں تعارف کروانے لگے تو عائشہ وادان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹے کو تو لیا ہے وادان پر، بیٹی کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوہی کے جواب میں وادان پال بیٹھ کر چپ سا ہو گیا۔ پھر آہستہ سے کہا، وہ تو ایسے سے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وادان کی جھکی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے تھے۔ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے ہے، ذرا سے نہلا دھلا کر کپڑے بدلوا دو تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ کے چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی۔ آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وادان فوراً بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ انیکا ہنسی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وادان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرے، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وادان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور نکاح کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی؟ یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے، وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وادان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیے، بات کچھ اس قسم کی کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیا۔ آفاق جلدی سے بولے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آتی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ۔ آفاق مصطفیٰ عظیم کو اس کی پہلیاں بجوانے سے الجھن ہوتی دو ٹوک انداز میں کہہ کر بہت کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں توسط بے جانی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے دیکھا، اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جڑ کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وادان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ یہ عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہرے پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دے کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا۔ پر کڑوا گونٹ بڑھ کر کہنے لگا، وادان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کے حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولیے، تم کیسے کہہ سکتے ہو جب کہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے، آپ کو اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو نوٹ نہیں کیا۔ انکل، آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیرت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیرت نہیں، ناراضگی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے ہی تھا، ملیحہ کے بعد ناراضگی اور بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وادان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اسے اپنا تعارف کروانا پڑا، لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانتا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلایا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا، میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعوری میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وادان کے لاشعوری میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پائے اور نہ ہی ایکسیپٹ کر رہا ہے۔
اس کے محتاط تربیت سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر والدین کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ مصطفیٰ عظیم کے کہنے میں ناگواری تھی۔ افاق برا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، والدین کو البرجن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے البرجن؟ مزمل نے پوچھا۔ اس سے ملحہ نظر آتی ہے، افاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر افاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے والدین کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا اور بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر والدین کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے 10 سال کے طاہر ہو چکے، پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی امراض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض کوئی بھی ہو بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے اگر ایک بار والدین کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اور آئسیے سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، اب چاہے میری باتوں پر یقین نہ کرے، لیکن اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ والدین سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھے جو اسے ڈسٹرب کر سکتی ہو۔ خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں بھی۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا اور وہ تینوں اس کی باتوں سے اتنا الجھ گئے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہو آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لانچ میں آئی تو ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، والدین کہاں ہیں؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھروم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر اس نے غور سے سانس سوچ کر جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے افاق کو کہ کئی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ سن کر خاموش ہوگی، پھر کہا، اگر والدین ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگ کسی سے چھپی ہیں؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے پہ بولی، کہنا مشکل ہے کہ میں نے والدین میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کرے۔ پتہ نہیں افاق کا اندازہ صحیح ہے کہ غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ والدین اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ والدین نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، اسے میں کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ والدہ نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا دوں گا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پھر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہی ہو؟ ابو کہتے کھانے کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پر لطف لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا، پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کے معصوم بڑا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے وہ والدین کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، والدین اپنے بیٹے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی، حد ہو گئی والدین، بچہ اتنا بڑا ہو گیا، تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جذب بس ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو آپ رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو میرے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں تو والدین کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دے۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے، پھر بولے، شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟
عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایان نشان ہے، کیوں وادان نام پسند آیا؟ ہاں، شایان اچھا نام ہے، اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھا، بولا، اب بتاؤ بھتیجے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ والدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھے، بس شایان کے انتظار میں۔ بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھا چکا تھا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا بات ہے، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں؟ عائشہ ٹوکا، بولی، بس امی، اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر والدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھا۔ مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سامنے۔ دم سالے 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنا کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا۔ والدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور نکاح کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں لا کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہی ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ متفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھا دیکھا، بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ عائشہ چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پس آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپوائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا، فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر افاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تو تھا والدان کے روز و شب کا ساتھی، اسے والدان کے بارے میں سب علم تھا۔ افاق، تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا۔ مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، والدان کے لیے بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظر ایک نقطے پر مرکوز کر لی جیسے گہری سوچ میں ہو۔ افاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ اور ڈاکٹر رحمت ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ افاق نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ بہت تباک سے ملے۔ اوہ، تو آپ ہے والدان کے دوست؟ مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ بڑی 1.5 کے درمیان قامت والے شخص تھے جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ بچوں جیسے معصوم چہرہ، سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے۔ موٹے آنسو کی اینک پالی ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھی۔ افاق کو ساتھ اپنے روم میں آگے اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے افاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو۔ پھر دلچسپی سے بولے، تو بتائیے افاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لائی ہوں جو والدان سے متعلق ہیں۔ افاق نے فائل ٹیبل پر رکھ ان کی طرف کھسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا، واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو بھی ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفحوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیے تاکہ میں ان صفحوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل۔ ان کے جملے کے ساتھ افاق کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شور افاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں ڈال کر اٹھا، فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر رحمت اپنے محسوس انداز میں بولے، برہودار، ہائے ہیلو سے کام نہیں چلے گا، بائک کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ وقت بتاتے میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں تھا، مگر والدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپوائنٹمنٹس کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا ہے کہ والدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی، چونکہ کھانے کی ٹیبل پر والدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو وہ فوراً اٹھ کے چلو۔ ان کے ساتھ بیٹھا شایان جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے
گل مل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شایان کھانا کھا کر جو انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا، مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کا دروازہ کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالی اور دیکھنے لگے۔ پھر ایک تصویر الگ کر کے بولے، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے بک کو تھما کر چلا گیا۔ مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈالے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ کر اچانک اونچا کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھا پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چپک کر سارے دائیں بائیں ہلانے لگا۔ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہنس کر بولے۔ تصویر لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیے نا دادا یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچگانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے، کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سا ہلا دیا، کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا، پھر نفی میں سا ہلانے لگا۔ مصطفیٰ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئی۔ والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑا، پھر ہاتھ مار کر دروازہ بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساری صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے سے اسے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لسان سے سمجھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے مزمل اپنے ساتھ بادان اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر رحمت کے کلینک گیا تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ والدین کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر رحمت ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ کے، یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی، ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے اس کے گھر جا پہنچے۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، سار ہلاک اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور انٹرکام اٹھا کر چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک اور عجیب حرکت کی، انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو اشارہ کیا، خود ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر اچمے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر رحمت اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچ اس نے کہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پاؤڈر ہاتھ میں لیا، والدین سے پوچھا، کتنے چمچ؟ پھر فوراً نے بولا، لیکن میں تم سے کیوں پوچھا جبکہ مجھے معلوم ہے تم میٹھی چائے پیتے ہو، 3 چمچ کافی ہوں گے۔ ان کی خود کلامی سن کر بے ساختہ والدین کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر رحمت نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچ شوگر پاؤڈر میں الٹ کر والدین کی طرف مسکرا کر دکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ والدین کی یہ عادت انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی یہ عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آئے تو اسے چینی والی چائے ہی مل رہی تھی اور والدین بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر رحمت کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی، اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں والدین کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے۔ انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر چائے پی گئی انہوں نے والدین سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر رحمت اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، اب دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لی، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ والدین سے بھی کچھ گپ شپ ہو جائے۔ مزمل والد صاحب کو لانچ میں لے جاؤ، اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا۔ چلیے وہ باہر چل کر بیٹھتے، پھر انہوں نے ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ والدین ٹھیک تو ہو جائے گا مزمل، وہ آہستہ بڑے لہجے میں بولے، انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں، اللہ صاحب بہتر کرے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو والدین کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے والدین ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہاں آرام سے بیٹھے، بالکل پریشان نہ ہو،
انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمور سے نکل رہے ڈاکٹر رحمت وادان سے متوجہ ہوئے۔ ہاں تو برہودار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹ کے بارے میں ہی کوئی بات۔ کل وفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کیپٹن تھے۔ تمہارا فیورٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں تھے۔ چکور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وادان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے، بلو کلر تمہارا فیورٹ ہے۔ وادان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹ کو چھوڑ کر دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اسے سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے۔ وادان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا، ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے۔ وہ چونکا بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وادان کو سمجھ میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رحمت پھر سے شروع ہو گیا، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ۔ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وادان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی۔ تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے، ایسی ہی کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وادان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ مشتاق یوسفی میرے فیورٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے۔ چلو میں تمہیں ان کی کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے اٹھے اور وادان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وادان ضرور متوجہ ہوتا، پھر جیسے وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویروں پر پڑتی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی، اور ہدایت کی تھی کہ تصویریں ایسی ہوں جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وادان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور پھر اس کی نظر باندھ گئی۔ ڈاکٹر احمد سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کر سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتے جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی، اور ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں سے ہو گئی تھی۔ جب انہیں یقین ہو کہ وادان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویریں اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وادان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر رحمت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وادان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، تمہیں تصویر کی کیا ضرورت، جب بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی، کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کی پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو۔ وادان نے سر جھکاتے ہوئے ایسے سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگے، تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وادان نے آنکھیں بند کر لی، میں بس اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلیں اور کہیں، لو میں تمہاری ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور وہ مجھ سے سب کہہ دے جو انہوں نے کبھی نہیں کہا، پھر میں ان کے پاس گیا بھی، مگر انہوں نے منہ موڑ لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وادان ہونٹ کاٹنے کا بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کی اسے رحمت کی عادت نہیں، اسے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی شراب دکھائے اور مر کر بھی شراب دکھاتی۔ اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتا ہی چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی محرکوں سے گزر کر آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلایا، اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وادان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں آ چکے تھے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہے۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تھے، ڈاکٹر احمد نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کرتے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے،
شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے، حقیقی دنیا اور اس کے لوگوں، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے، اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں، یہ اس باقی سے رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں، وہ ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکے تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% مانوی ہیں۔ یہ بیماری اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا وہ کس جگہ موجود ہے۔ بعض اوقات وہ مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گرد آلودہ چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں۔